فیاض ایک بہترین ٹیلر ماسٹر تھا جو زنانہ اور مردانہ دونوں قسم کے کپڑوں کی سلائی کرتا تھا۔ وہ ایسے ڈیزائن سے کپڑے سیتا کہ لڑکیاں اس کی سلائی کو پسند کرتیں اور اس کی دکان پر مردوں سے زیادہ عورتوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنی شاپ میں کافی شاگرد رکھے ہوئے تھے کیونکہ کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور یہ کپڑے سینے میں خاص مہارت رکھتا تھا، لہٰذا اس کا کاروبار بہت بڑھ چکا تھا۔ ایک روز شام کا وقت تھا جب اس کے تمام شاگرد اپنے اپنے گھروں کی جانب واپس لوٹ چکے تھے اور وہ اپنی شاپ میں اکیلا بیٹھ کر کپڑوں کی گنتی کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا ارادہ تھا کہ دکان بند کر کے گھر واپس چلا جائے گا۔ وہ اپنی دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک لڑکی اس کی شاپ میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی زنانہ جوڑا تھا۔ اس لڑکی نے فیاض سے کہا کہ میں نے آپ کے کام کی کافی تعریف سنی ہے، اس لیے دوسرے شہر سے خصوصاً آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے وہ سوٹ فیاض کے حوالے کیا اور پھر اس کے بعد اپنے بیگ سے ایک موبائل نکالا۔ موبائل سے ایک ڈیزائن اس نے فیاض کو دکھایا اور کہا کہ اس ڈیزائن کا مجھے ایک سوٹ تیار کر کے دیں۔ فیاض نے ایک ہفتے کا وقت مانگا، لیکن لڑکی نے یہی کہا کہ میری بہن کی شادی ہے، لہٰذا 3 دن کے اندر اندر مجھے یہ سوٹ تیار چاہیے۔ فیاض نے کہا ٹھیک ہے، میں 3 دنوں میں یہ سوٹ تیار کر کے دے دوں گا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے فیاض سے کہا کہ آپ میرا ناپ لے لیں۔ فیاض نے کہا کہ میں عورتوں کا ناپ نہیں لیتا، آپ ایسا کریں کہ یا تو خود ہی کاغذ پر اپنا ناپ لکھ کر بتائیں یا ناپ کے لیے کوئی پہلے سے سلا ہوا سوٹ دیں تاکہ اس لحاظ سے میں سوٹ تیار کر سکوں۔ مگر اس کے باوجود لڑکی بار بار ضد کر رہی تھی کہ آپ میرا ناپ لیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو اور سوٹ خراب نہ ہو۔ فیاض اس عورت کا ناپ لینے لگا تو وہ چیخنے چلانے لگی۔ فیاض اس لڑکی کے رویے پر بہت حیران ہوا، لیکن اس لڑکی نے چیخ چیخ کر پل بھر میں آدھا بازار جمع کر لیا۔ لوگوں کا ہجوم فیاض کی دکان کے اندر جمع ہو گیا۔ ہجوم میں سے ایک شخص نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں چیخ رہی ہیں؟ لڑکی نے بتایا کہ میں اس کی شہرت سن کر اس کے پاس یہ سوٹ سلوانے آئی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کی بات سن کر فیاض نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگا رہی ہے اور اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد چھپا ہے، لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستانی عوام تو ویسے ہی ایسے موقع کی تلاش میں ہوتی ہے، تو پھر کسی کو مارنے کا موقع وہ کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سارے ہی فیاض پر ٹوٹ پڑے۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی وہ فیاض پر پھینکنے لگا۔ ہجوم کو مشتعل دیکھ کر ایک بزرگ نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کا یہ رویہ درست نہیں، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ لوگوں نے بزرگ کے مشورے پر عمل کیا، پھر اس کو مارتے ہوئے پولیس سٹیشن لے گئے۔ لڑکی جس کا نام شازیہ تھا وہ بھی پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ہجوم کے پیچھے پیچھے پولیس سٹیشن آئی۔ انسپکٹر کو ہجوم نے بتایا کہ اس درزی نے لڑکی کا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کی چیخو پکار سن کر ہم اس کے پاس آئے اور اس کی عزت اور جان بچائی اور اس درزی کو پکڑ کر آپ کے پاس لائے ہیں۔ انسپکٹر نے لڑکی کے کپڑے دیکھے، پھر اس کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ لڑکی نے بھی یہی کہا کہ اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے میری عزت بچائی۔ 5 شہریوں نے فیاض کے خلاف گواہی بھی دی، جس کی وجہ سے فیاض کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں عدالت کی طرف سے فیاض کو 5 سال کی قید اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ یہ خبر فیاض پر پہاڑ بن کر گری، کیونکہ اسے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ کچھ دن پہلے ہی اس کا کاروبار کافی بڑھ چکا تھا اور پورے شہر میں اس کی سلائی کے چرچے تھے، مگر اب وہ
کافی پریشان تھا کیونکہ دکان کو سنبھالنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کا بھائی دوسرے شہر میں کام کرتا تھا اور شاگرد بھی ایسے تھے جو براہ راست کام نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو بھی کسی استاد کی ضرورت تھی۔ جیل میں بیٹھ کر وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون تھی اور اس نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا۔ وہ اپنے ماضی پر نظر دوڑانے لگا کہ اس سے ایسی کون سی خطا ہوئی، اس نے ایسا کیا کیا جو یہ لڑکی اس کی دشمن بن گئی۔ شازیہ کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اس سے پہلے تو ان کا آپس میں کبھی سامنا بھی نہیں ہوا تھا، تو اس لڑکی نے آخر ایسا کیوں کیا؟ فیاض کا باپ وفات پا چکا تھا اور جب فیاض کی ماں کو اپنے بیٹے کی قید کی خبر ملی تو وہ پریشانی اور حیرت کے عالم میں بھاگی آئی۔ ملاقات کے وقت ماں کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر فیاض نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ماں، میں بہت جلد جیل سے باہر آ جاؤں گا۔ میں نے ایک وکیل سے بات کی ہے، میری ضمانت ہو جائے گی۔ ماں اس سے پوچھنے لگی کہ اس لڑکی نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس لڑکی کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی تھی کیا؟ تو فیاض اپنی ماں کو یہی بتانے لگا کہ میں اس کو جانتا تک نہیں، میں نہیں جانتا اس نے ایسا کیوں کہا۔ ماں اس سے کہنے لگی، ہو سکتا ہے کسی دوسرے دکاندار نے تمہارے حسد میں آ کر اس کو تمہاری دکان میں بھیجا ہو تاکہ تمہارا کاروبار بند ہو جائے۔ فیاض نے ماں سے کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، فی الحال میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں حقیقت جاننے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے دن رات جیل کے اندر کٹ رہے تھے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ دکان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ عید قریب تھی اور کافی ایسے کپڑے تھے جو عید سے پہلے تیار کرنے تھے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا، اور وکیل کی طرف سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ملی تھی، کیونکہ اس کی ضمانت کی درخواست بھی خارج ہو چکی تھی اور اس کی سزا اور جرمانہ عدالت نے برقرار رکھا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنے گھر اور کاروبار کے لیے مسلسل پریشان تھا۔ جیل کے اندر ایک ایک دن اس پر بہت بھاری پڑ رہا تھا اور یہ 5 سال کا عرصہ اسے 50 سال کا محسوس ہو رہا تھا۔ جیل کے اندر ایک جمشید نامی شخص کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے اپنی ساری کہانی جمشید کو بتائی تو جمشید مسکرانے لگا۔ اس نے جمشید سے پوچھا کہ آپ میری روداد سن کر تسلی دینے کی بجائے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جس پر جمشید نے کہا کہ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، اس لیے مسکرا رہا ہوں، بلکہ ہم سب کی ایسی ہی کہانی ہے۔ 50% قیدی ادھر بغیر کسی وجہ کے بے گناہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس ملک کے رہنے والے باشندوں میں جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، وہ جرم کر کے بھی آزاد گھومتا ہے، جبکہ غریب کے خلاف جھوٹے گواہوں کی مدد سے اس کو قید کیا جاتا ہے۔ فیاض اس کی بات سن کر حیران ہوا اور کہا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کیا زیادتی ہوئی؟ اور اس نے بتایا کہ میں لوہار ہوں، لوہے کے اوزار بنانا اور ان کی مرمت کرنا میرا پیشہ ہے۔ ایک دن میں کچھ اوزار لے کر اپنی دکان سے گھر واپس جا رہا تھا۔ سڑک پر مجھے ایک شخص لیٹا ہوا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہوا اور وہ پانی کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ مصیبت میں ہے اور پیاسا بھی۔ میں پانی کی بوتل لے کر اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ حالانکہ وہ پانی مانگ رہا تھا لیکن وہ پانی پینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور میری پریشانی میں تب اضافہ ہوا جب میں نے دیکھا اس کے سینے میں کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ اس حالت میں مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس کی مدد کروں، اس کو ہسپتال لے جاؤں، لیکن پھر یہ بھی سوچا کہ میں مصیبت میں پھنس سکتا ہوں۔ ابھی میں سوچوں میں تھا ہی کہ ایک پولیس وین وہاں سے گزری، اور پولیس والے وین سے اترے تو دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ لوہے کے اوزار تھے۔ انہوں نے سمجھا میں نے ان میں سے ایک اوزار اس کے سینے میں گھونپ دیا ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے مجھے گرفتار کیا۔ میں اپنی صفائی میں بار بار یہی کہتا رہا کہ میں نے اسے سڑک پر لیٹے دیکھا تھا۔
راستے میں زخمی حالت میں پڑا تھا، میں اس کی مدد کرنے ہی والا تھا کہ آپ لوگ ادھر آ پہنچے اور مجھے پکڑ لیا، لیکن انہوں نے میری کسی بات کا یقین نہ کیا۔ آدمی دم توڑ چکا تھا اور مجھ پر قتل کا الزام لگ گیا اور قتل کے جرم میں مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ مجھے اس جیل میں 8 سال ہو چکے ہیں، مگر اب میں اس قید سے بیزار ہو چکا ہوں اور میرے دل کی خواہش ہے کہ مجھے پھانسی کی سزا ہی ہو جائے۔ یہ سن کر فیاض کہنے لگا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے گھر والوں کا کوئی احساس نہیں؟ آپ کے بعد ان پر کیا قیامت گزرے گی؟ لوہار کہنے لگا، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری بیوی مجھ کو چھوڑ کر جا چکی ہے، والدین کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میرے وہ بھائی جن کو محنت مزدوری کر کے میں نے پڑھایا لکھایا، جب وہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچے تو وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں مصیبت میں پھنس چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بس ایک دفعہ وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن دوبارہ وہ نہ آئے۔ میرے بھائی، یہ دنیا ہے اور دنیا میں مشکل وقت میں لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ دولت مند ہوں اور خوشحال ہوں تو لوگ آپ سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں۔ فیاض نے لوہار سے کہا کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے، بس دعا کرو کہ زندگی میں کبھی برا وقت نہ آئے، جس طرح آپ پر اور مجھ پر اچانک برا وقت آ پڑا۔ فیاض لوہار سے پوچھنے لگا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کا افسوس آپ کو آج بھی ہو؟ کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ لوہار تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہاں، ایک بات کا افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا۔ ایک روز اپنی دکان میں بیٹھا اوزار تیز کر رہا تھا، جبکہ میری بیوی میرا کھانا رکھ کر واپس چلی گئی۔ میں کام میں مصروف تھا اور سوچا جب کام سے فارغ ہو جاؤں گا تب آرام سے کھانا کھاؤں گا۔ میں اوزار تیز کرنے میں مصروف تھا کہ ایک بلی میرا کھانا خراب کر کے چلی گئی۔ کھانا نیچے فرش پر گر پڑا اور وہ کھانے کے قابل نہ رہا۔ اس دن میں دوپہر کو بھوکا رہا اور مجھے بلی پر غصہ تھا۔ دوسرے دن دوبارہ بلی نے میرا نقصان کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ بلی کو پکڑ کر کہیں دور جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ ایک دن جیسے ہی بلی میری دکان میں داخل ہوئی تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، روشن دان بھی اچھے طریقے سے بند کیے تاکہ بلی باہر نہ جا سکے۔ میں ٹارچ لے کر بلی کو کمرے میں تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ کونے میں بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی بلی کو پکڑنے لگا تو بلی نے چھلانگ لگائی اور وہ دکان میں موجود آگ کی بھٹی جسے میں نے اوزار بنانے کے لیے بنایا تھا اس میں جا گری۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں جب تک پانی لا کر بھٹی بجھانے کے لیے لاتا رہا تب تک بلی مکمل جل کر مر چکی تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی بلی کو نہ بچا سکا کیونکہ آگ بہت تیز تھی۔ اس بلی کی چیخ و پکار میرے کانوں میں آج تک گونجتی ہے۔ اسی چیز کا مجھے افسوس ہے کہ کاش میں بلی کو پکڑنے کی کوشش نہ کرتا اور وہ بیچاری نہ جلتی۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی دکان کی چھت پر دیکھا تو بلی کے 3 بچے مرے ہوئے تھے۔ وہ بیچارے اپنی ماں کے انتظار میں تھے کہ وہ کچھ کھانے کو لے آئے گی، لیکن افسوس کہ ان کی ماں تو مر چکی تھی اور اپنی ماں کا انتظار کرتے کرتے وہ بچے آخر مر ہی گئے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جس کیس میں میں بری طرح پھنس چکا ہوں، جبکہ میرا قصور بھی نہیں ہے، شاید مجھے اس بلی کی آہ لگی ہے۔ اس کے بعد لوہار نے فیاض سے پوچھا کہ کبھی آپ کو بھی زندگی میں کوئی پچھتاوا ہوا؟ فیاض نے لوہار کو جواب دیا کہ زندگی میں مجھے کوئی پچھتاوا تو نہیں، بس کچھ لوگ میری زندگی سے چلے گئے، ان کی کمی میں آج تک محسوس کرتا ہوں۔ دن رات بدلتے گئے، پتہ ہی نہ چلا کہ 5 سال گزر گئے۔ یہ فیاض کا جیل میں آخری دن تھا۔ وہ لوہار کے گلے ملا۔ اس دن لوہار کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ان 5 سالوں میں فیاض اس کا بہترین دوست بن چکا تھا۔
جو اپنے دکھ سکھ کی باتیں اس سے شیئر کرتا تھا، اور فیاض کے علاوہ جیل میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو لوہار کے اتنا نزدیک ہو۔ فیاض جیل سے تو آزاد ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں اس لڑکی شازیہ کے خلاف غصہ تھا۔ وہ شازیہ کو نہیں بھول سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سارا کاروبار برباد ہو چکا تھا۔ فیاض کے سارے شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور دوسری دکانوں پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ نئے سرے سے کام کرنا اتنا آسان معاملہ نہیں تھا، کیونکہ 5 سال کے عرصے میں کافی کچھ بدل چکا تھا۔ اس علاقے میں نئی دکانیں آ چکی تھی، کچھ بوتیک بھی بن چکے تھے جہاں ریڈی میڈ کپڑے ملتے تھے۔ فیاض کی ماں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ فیاض اس لڑکی کی تلاش میں ہے اور دن رات بہت بے چین رہتا ہے۔ اس نے جب اپنے بیٹے کے ارادے دیکھے تو اسے روکا اور کہا، بیٹا، جو ہو گیا سو ہو گیا، پتہ نہیں وہ کسی دشمن کی سازش تھی یا پھر کیا تھا، تم اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ مگر وہ اپنی ماں سے بار بار یہی کہتا تھا کہ ایسی لڑکی کو میں کیسے بھول سکتا ہوں جس نے مجھے تباہ و برباد کیا۔ پورے علاقے میں میری بدنامی ہوئی، اور اس کے علاوہ کافی دوست ایسے بھی ہیں جو مجھ سے دور چلے گئے صرف اس عورت کی وجہ سے۔ میں زندگی میں ایک بار تو اس کا سامنا ضرور کروں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ کافی عرصہ تک وہ شازیہ کو تلاش کرتا رہا، لیکن وہ اسے نہ مل سکی۔ فیاض کے کچھ دوست تھے، اس نے ان کے ذمے لگایا کہ فلاں نام کی لڑکی ہے، اس کے بارے میں پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے اور آج کل کیا کر رہی ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد اس کے ایک دوست نے فیاض کو بتایا کہ شازیہ کا پتہ چل چکا ہے، اس کے گھر کا ایڈریس بھی مل چکا ہے، لیکن میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس لڑکی سے دور رہو، بہتری اسی میں ہے۔ فیاض نے پوچھا کہ میں اس سے دور کیوں رہوں؟ اس نے بتایا کہ وہ مقابلے کا امتحان یعنی CSS کلیئر کر کے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہو چکی ہے۔ فیاض نے کہا، اگر وہ اسسٹنٹ کمشنر بن بھی چکی ہے تو کیا ہوا، اسے جواب تو دینا پڑے گا۔ فیاض کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی افیسر کیسے بن گئی، جبکہ وہ تو مکار تھی، ایک جھوٹی لڑکی جس کی وجہ سے میرا مستقبل خراب ہوا، جس نے بھرے بازار میں کئی لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ سارے اس کی بات پر یقین کر رہے تھے کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ اس قسم کی لڑکی اعلیٰ عہدے پر کیسے فائز ہو سکتی ہے؟ لہٰذا وہ خود اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ وہ افیسر بنی ہے یا نہیں۔ اگلی صبح وہ گھر سے نکلا اور اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ بڑی سی گاڑی میں وہ لڑکی گھر سے باہر آ رہی ہے۔ اس کی سیکیورٹی بھی کافی سخت تھی۔ فیاض اس کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اسے 5 سال کا بیتا زمانہ یاد آیا جس دن اس کی دکان میں وہ آئی تھی اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ زیادہ سیکیورٹی کی وجہ سے فیاض اس سے بات نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن وہ بھیس بدل کر ایک فقیر کے روپ میں اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ گیا کہ شاید شازیہ اس پر ترس کھائے اور بھیک میں کچھ پیسے دے دے۔ یہی موقع ہوگا جب میں اس سے بات کر سکوں گا، اسے بتا سکوں گا کہ اس نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا۔ مگر افسوس کہ کبھی بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ شازیہ نے کبھی بھی اسے بھیک دینے کی بھی کوشش نہ کی، بلکہ 1 ماہ گزر چکا تھا، شازیہ نے ایک نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ہر طرح کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ وہ اپنا درزی کا پیشہ چھوڑ چکا تھا، مگر ایک دن اس کے دل کی مراد پوری ہوتی ہوئی نظر آئی جب اس نے اخبار میں ایڈ دیکھا جس میں اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس کے لیے ایک صفائی کرنے والے کی ضرورت تھی جو جھاڑو دے سکی۔ اس جاب کے لیے فیاض نے اپلائی کیا اور اس کی سلیکشن ہو گئی۔ اب وہ آسانی سے شازیہ کا سامنا کر سکتا تھا۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح شازیہ کے روبرو آ سکے۔ ایک دن وہ جھاڑو دے رہا تھا اور شازیہ اپنے آفس میں اکیلی تھی۔ یہ موقع اچھا تھا۔ آخر کار وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شازیہ کے آفس میں گیا۔
जेब से चाकू निकाला। सिक्योरिटी गार्ड शाजिया की तरफ लपका। फयाज ने वो चाकू जल्दी से शाजिया की गर्दन पर रखा और धमकी दी कि अगर कोई भी मेरे करीब आया या मुझे शाजिया से बात करने में रुकावट पेश आई तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। शाजिया के हुक्म पर तमाम सिक्योरिटी गार्ड वापस अपनी अपनी पोजीशन पर चले गए। तब फयाज ने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। फिर शाजिया से कहा कि तुम मुझे पहचानती हो? अगर तुम मुझे भूल चुकी हो तो मैं खुद ही बतला देता हूँ कि मैं वही फयाज हूँ जिसकी दुकान में आज से 5 साल पहले तुम आई थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी मेरे साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी? शाजिया काफ़ी देर खामोश रही। फिर फयाज की तरफ देखकर बोली कि मैंने अपनी बहन का बदला लिया है। इसकी बात सुनकर फयाज हैरान हुआ और कहा कि कैसी बहन का बदला? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया? शाजिया ने कहा कि अपनी बहन सवेरा का बदला। सवेरा का नाम सुनकर फयाज के रोंगटे खड़े हो गए। काफ़ी देर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर खड़ा कहाँ है। शाजिया ने रोकर कहा कि तुमने मेरी बहन के साथ जो किया मैं किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकती थी। ये तो शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम्हें जान से मारने का मेरा मंसूबा था। तुम्हारी वजह से मेरी बहन सवेरा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी के दिन बाकी थे कि वो बच गई। तुमने जब मेरी बहन को रिजेक्ट किया, रिश्ते से इनकार किया, उस दिन उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन दरख्त की झाड़ियों की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन काफ़ी चोटें आईं। फयाज ने कहा कि इनकार मैंने नहीं किया था, बल्कि सवेरा ने खुद मुझसे शादी करने से इनकार किया था। फयाज और सवेरा की मुलाकात एक पार्क में हुई थी और इस मुख्तसर मुलाकात में वो एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। फयाज ने अपनी माँ को सवेरा के घर भेजा तो फयाज की माँ रोती हुई घर वापस आई। उसकी माँ ने फयाज को बताया कि उन्होंने न सिर्फ रिश्ते से इनकार किया है, बल्कि बेइज्जत करके मुझे घर से भी निकाल दिया है। फयाज ने सवेरा को फ़ोन किया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। वो बार बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन सवेरा का नंबर मुसलसल बंद था। इस वाक़ये के बाद फयाज सवेरा को भूल चुका था, लेकिन आज 6 साल बाद शाजिया की ज़ुबानी इस हकीकत का पता चला कि फयाज की माँ खुद इस रिश्ते से इनकार करके गई थी और ये भी कहा था कि हमने फयाज का दूसरी जगह रिश्ता तय किया है। मेरे बेटे की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जबकि तुम लोग किराए के मकान में रहते हो, अपनी बेटी का पूरा जहेज भी नहीं दे सकते और मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। इस दिन मैंने ठान लिया कि मैं सख्त मेहनत करूंगी, इस मुआशरे में अपना मकाम पैदा करूंगी, क्योंकि गरीब की इस मुआशरे में कोई इज्जत नहीं, सब लोग पैसे को पूजते हैं। बस ये सुनकर फयाज अपनी माँ की तरफ भागा। घर जाकर माँ से पूछा कि माँ, तुमने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी औलाद नहीं था क्या? तुम्हें अपनी औलाद की खुशियाँ अजीज नहीं थी क्या? फयाज की माँ काफ़ी शर्मिंदा थी। कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी भांजी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन तुम सवेरा से मोहब्बत कर बैठे थे। मगर अब मैं अपनी गलती का कफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। मैं खुद सवेरा से मुआफ़ी मांगूंगी। फयाज अपनी माँ के साथ सवेरा के घर रवाना हुआ। सवेरा ने अभी तक शादी नहीं की थी। फयाज की माँ ने उससे मुआफ़ी मांगी और यूं सवेरा फयाज की ज़िंदगी में वापस आई। दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी गिले शिकवे किए, लेकिन चूंकि अभी भी उनके दिल में एक दूसरे के लिए जगह थी, लिहाजा उन्होंने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि किसी के भी जायज़ और हलाल प्यार में अमीरी या गरीबी रुकावट ना बने। आमीन।